بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کمال بات ہے، جس بات کی بات کیجئے، ٹیکنالوجی کی بات کیجئے، جس کی بھی بات کیجئے، لیکن حتمی طور پہ ایک بات آخر میں ضرور کہنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ میں یہ احادیث آپ کے سامنے آج ہدیہ نہیں کروں گا کہ حضرت عمر خطاب نے خالد بن ولید کو جب شام میں بھیجا تو یہ بھی کہا حضرت عمر بن عاص کو کہ یہ ایک آدمی جو ہے یہ 4000 کے برابر ہے۔ جنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اینالسٹ کی یہ رائے ہو کہ وہ وسائل سے جیتی جاتی ہے، لیکن کمال بات یہ ہے، یہ پوچھوں گا واپس آ کے ضرور، کہ 3 گنا بڑی فوج ہندوستان کی پاکستان سے، 3 گنا بڑے ذرائع، اکنامکلی سپر فٹ، اس کے باوجود اگر وہ ایک صوبے جتنے ملک اسرائیل کی مدد مانگنے جائے پاکستان کے خلاف تو پھر اس کا تجزیہ کیا کیا جائے گا؟ اس کا تجزیہ جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، اور یہ بات میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نے عقل سے نہیں دل سے سننا اور سمجھنا ہے۔ ایک ایسے گھر میں بیٹھا تھا جس خاتون کا جو شوہر تھا وہ بھی ریٹائرڈ تھا ایئر فورس سے، اور جس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ ایئر فورس میں، ایک انجینئرنگ میں ایک فلائنگ میں۔ ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تو اس نے ساروں کی بات، جذباتی بات جناب کمال کر دیا، حسن نے کمال کر دیا، نعمان نے اس نے جو نعمان نے جہاز گرایا وہ انبلیویبل تھا۔ SU-30 جہاز گرانا ہندوستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا، میرے خیال میں اگر مالی سیٹ بیک نہیں تو ایموشنل سیٹ بیک تو ضرور تھا۔ اس خاتون کی ذرا سادگی دیکھیے، جس کی 3 جو نسلیں ہیں وہ ایئر فورس میں ہیں۔ اس نے ساروں کی بات سن کے کہی، ہائے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ 14 جہاز آئے، یہ کون نعمان ہے اور یہ کون حسن ہے جن کو صرف 2 جہاز ہی نظر آئے گرانے کے لیے؟ یہ سادگی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی جیتتی ہے، ان ماؤں کی دعائیں جیتتی ہیں، یا کاکپٹ میں بیٹھا ہوا نعمان اور حسن صدیقی جو ہیں وہ جیتے ہیں، لیکن آج ہمارے اسٹرالوجرز بتائیں گے کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ آج ماریہ سلطان ہوں گی۔ ماریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فون پہ وہ بھی بات کریں گے، مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ علی زیدی اور ابو بکر صابر ہیں۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ صابر، آپ سے بات اگر شروع کروں، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی؟ دیکھیں، اگر 2 لفظوں میں بات کروں تو جنگ مجھے نہیں نظر آتی۔ اگر ایڈونچر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایڈونچر بھی جو انڈیا کی طرف سے ہے وہ مس ایڈونچر ہوگا، اور اس میں پاکستان سپر میں سے ناکام ہوگا سارا کچھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ہاتھ اپر ہینڈ رہے گا، اور پاکستان کی دہشت، پاکستان کا کیوں اپر ہینڈ رہے گا؟ ستارے کیوں اس طرح سے ہیں؟ مطلب ہم تو بالکل ہی کمزور لوگ ہیں یار، پانی نہیں ہے پینے کا ہمارے پاس۔ دیکھیں، ایک تو روحانی طور پہ تو میں آپ سے تو آگے نہیں جا سکتا، لیکن آسمان پہ جو آسمانی کونسل ہے اس وقت پلینٹس کی، جوپیٹر اس وقت پاکستان کے پلینٹس کو بہت زبردست مدد کر رہا ہے، معاشی طور پہ بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی، اور پاکستان کی آرمی کو بھی۔ اور یہ پورا 1 سال جو ہے پاکستان کی آرمی اس وقت سپرمیسی میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی قسم کا بھی مس ایڈونچر یا پنگے بازی ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ اور یہ فوجی رائے نہیں ہے، یہ ستاروں کی رائے ہے کہ پاکستان بھرپور رائے دے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے حاوی ہیں، پلینٹس حاوی ہیں انڈیا کے اوپر اس وقت۔ مستقبل کیسا ہے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ؟ علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جب تک یہ نریندر مودی صاحب بیٹھے ہیں تو اس وقت تک تو پاکستان 40 دن میں نماز علی تمہاری ہونی، تم نے اس منحوس کے ساتھ صاحب لگایا۔ ہاں، بات تو آپ کی بجائے، جب تک یہ مودی بیٹھا ہے تب تک تو پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات بڑے خراب اور سرحدوں پر کشیدگی رہے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ کی ساخت مربع ہے۔ جو اس نے کارڈ کھیلنا ہے وہ جنگ کا ہی کارڈ کھیلے گا، اور اس کے ساتھ اگر اس کو، پہلی بات تو یہ کہ اس کے ہاتھ کی ساخت مربع ہے، اس طرح کا انسان کوئی نئی چیز اپنی زندگی میں نہیں کرتا، پرانی ہی چیزوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کارڈ اگر اس نے کھیلا تو یہ اپنے ملک کے اندر افراتفری اور ہندو مسلم فسادات کی طرف جائے گا، کسی بھی حد پہ جائے گا، یہ کسی بھی حد پر جائے گا، کیونکہ اس کے جو دماغ کی لکیر شروع ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے، دل کے ساتھ تھوڑی سی مل رہی ہے، جس کا مطلب ہے اس طرح کے انسان تنگ نظر ہوتا ہے، اور دل دماغ لکیر میں جہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، کن لکیروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی، اور یہ میں بات آپ کو نا تنزن نہیں کہہ رہا،
آپ نے دنیا میں کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ وزیر اعظم ہو کسی ملک کے اور بے شرم حد تک جھوٹ بول رہے ہوں اور ان کو حیا ہی نہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ بس کچھ ایسے ہیں دنیا میں لوگ، اور ان کے دل اور دماغ کی لکیر کا آخر میں جا کے فاصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، ان کو ہمیشہ مشورے کی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا چکور ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں نا باکس مربع دماغ جو ہے نا وہ بالکل یہ نیا چیز کچھ بھی نہیں کرے گا، ڈفر کا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ ڈفر آدمی جو ہے، یہ تنگ نظر آدمی جس کو آپ انتہائی خلوص کے ساتھ فرما رہے ہیں، یہ ایک ملک کا ریاست کا انچارج پرائم منسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیلا لگائے، جوتے پالش کرے، چائے بیچے، ٹھیک ہے، ریلوے ٹرین کے اندر جو ہے وہ دال بیچے، یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ ملک اور ریاست کو چلا رہا ہے، لوگ بھی اتنے جاہل ہیں۔ اور واقعی یہ آپ کی بات بجا ہے کہ ایک ڈفر ہاتھ والے کو ملک کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، لیکن عالمی نے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، اور اس کی شمسی لکیر جو ہے وہ ماند پڑ چکے، یعنی کہ آگے اس کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے، آگے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہیں جیتے گا۔ نہیں، مودی کے الیکشن کے جیتنے کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ یہ اب جو کوئی جتوانا چاہے، جی نہیں، مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ آگے پرائم منسٹر بن سکیں گے۔ آپ جو پچھلی بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ میرے ذائچہ جو دیکھا ہے میں نے مودی کا، اس میں یہ ہے کہ اس کا 10th ہاؤس اور 11th ہاؤس بہت مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے یہ اقتدار تک پہنچا ہے، لیکن ذہن اس کا سازشی ہے بہت زیادہ، اور اقرب پروری اور غلط حرکات، ساری زندگی اس کے، آپ انڈر ورلڈ کے ساتھ اس کے تعلقات اور خون اس کے ہاتھ پہ کو سپورٹ کرتا رہو، وہ کتنا اچھا آدمی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ مظہر، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر بھائی بہت ہی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے کہ ہم دو باتیں سنتے ہیں، ایک ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جو کشیدگی ہے ہندوستان اور پاکستان کی، وہ ہندوستان کے الیکشنز کی وجہ سے ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن دوسرا یہ بھی سنتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہندوستان جو ہے وہ سی پیک کے منصوبے کو، جو کہ واقعی ایک گیم چینجر ہے، اس کے خلاف ہے۔ ان میں سے کس طرح سے تجزیہ کریں کہ یہ جو ساری چیزیں جو سینس لیس ہیں بالکل، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کس طرح سے تجزیہ کیجئے گا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اور ابھی میں بات سن رہا تھا اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ حال ہمیں اچھا بتانا چاہیے، برا حال نہیں بتانا چاہیے، پہلی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چائے والا ہو یا کافی والا ہو یا سینڈوچ بیچنے والا ہو، اسے ہمیں حقیر نہیں دکھانا چاہیے یا بتانا چاہیے۔ دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ بہت ہی غریب پرور آدمی جو ہیں وہ بہت ہی بڑی بڑی پوزیشن پر پہنچے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کیا تھے، ذرا ان کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اگر چائے والا ہے وہ وزیر اعظم بن گیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس ملک کا حال کیا کیا؟ وہ تو جو لوگ سونے کا چمچہ لے کے منہ میں آئے، انہوں نے کیا کیا؟ یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ آئے ہیں، تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ سوچ کا اصل بنیادی مسئلہ سوچ کا ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو ہندوستان اور پاکستان میں بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بھی انتہا پسندی ہے اور بھارت میں بھی انتہا پسندی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی سوچ رکھنے والے کو پاکستان کے ووٹر نے برسر اقتدار نہیں لے کر آیا۔ بھارت میں انتہا پسندانہ سوچ جو ہے وہ ان کی الیکشن پالیٹکس کا حصہ بن گئی ہے، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ وہاں جو ایک انتہا پسند شخص ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، اور یہ جب ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا یا نامزد کیا جا رہا تھا تو خود بی جے پی کے اندر بڑے اختلافات تھے اس بات پہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کیونکہ بی جے پی میں واجپئی صاحب کا ایک اسٹیچر رہا ہے، وہ بالکل مختلف، بی جے پی کی سیاست کے باوجود وہ بالکل مختلف سوچ رکھنے والے شخص تھے۔ مظہر بھائی، اس وقت پاکستان ان کی انٹرنل پالیٹکس کا وکٹم بن رہا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے اپنے 40-50 سال میں بہت انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی ہے۔ آج بھی ہم انتہا پسندی کے خلاف ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان اس فیز سے کافی حد تک باہر نکلا ہے۔
ہندوستان اس فیز میں جب داخل ہوا ہے تو ہندوستان میں اس کو ایک مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بنایا گیا. تو اس وقت ہندوستان کے اگر پچھلے 3-4 الیکشن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنیادی نقطہ رہے ہیں الیکشن کا. پاکستان میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہمیشہ حصہ رہا ہے اور یہی بنیادی فرق ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں ٹھہراؤ زیادہ آیا ہے. پاکستان میں ہمارے بعض لوگ ابھی بھی اس سوچ کے حامل ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ کہ پاکستان کو ہمیں اپنے تئیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کسی بھی طریقے سے مظہر بھائی بہت شکریہ، آپ کا نقطہ پہنچا. میں ماریہ آپ کی طرف آؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ماریہ مجھے 2 باتیں ذرا سمجھائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر پچھلے 10 12 15 سال میں دیکھوں تو ہندوستان نے اپنی کیپیسٹی سے حیثیت سے بڑھ کے اربوں خربوں روپے افغانستان میں لگایا، ایمبیسیز بنائی، جو کچھ بھی کیا، کاروبار کیا. لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو طالبان سے ٹیبل ٹاک کروانے کے لیے آگے ملک آیا وہ پاکستان تھا. ہندوستان میں کیا یہ فیلئر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اتنے عرصے سے پاکستان جو لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، پاکستان نے ایک کنسیڈریبل سکسیس جو ہے وہ حاصل کی، جبکہ ہندوستان اسی دہشت گردی پہ اپنے الیکشن جیتتا ہے یا جیتنا چاہتا ہے. یہ فرق آپ ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے کیسے دیکھیں گی؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس خطے کے اندر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اہلاک ہے، اور اسی اہلاک کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے اندر ہندوستان کو پذیرائی حاصل ہوئی، اور ہندوستان کی حکومت کے جو درینہ تعلقات تھے افغان حکومت کے ساتھ، ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ افغان عوام کے ساتھ ہیں. اس لیے $700 ملین سے زائد جو ہے انہوں نے وہاں نہ صرف امدادی کام کیے لیکن مختلف نوعیت کے کام کیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی پالیسی کے اندر بھی یہی ہے، اور بین الاقوامی پالیسی میں یہ ہے کہ وہ تمام تر مراد تو چاہتے ہیں جو کوئی بھی بین الاقوامی طاقت چاہے گی یا علاقائی طاقت چاہے گی، لیکن وہ بین الاقوامی سلامتی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. اور یہی چیز آپ کو افغانستان میں نظر آئی کہ جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق افغانستان کی سرزمین استعمال ضرور کرنا چاہتے تھے پاکستان کے خلاف، افغانستان کے اندر کچھ انہوں نے امدادی کارروائیاں بھی کی، لیکن جب بات آتی ہے افغانستان کی سیکیورٹی کی، افغانستان کے مستقبل کے امن کی، اس کے لیے ہندوستان کوئی جامع نہ تو اپنی حکمت عملی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا فریق ہے جیسے کہ پاکستان نے 70,000 سے زائد جو ہے انسانی قربانی دی. اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد روزانہ افغان مہاجرین پاکستان میں آتے ہیں. اس طرح پاکستان کے جو ڈائریکٹ مفادات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ منسلک، اور پاکستان نے افغانستان کی سلامتی کے لیے وہ کیا جو شاید کوئی اور دوسرا ملک نہیں کر سکتا. اس لیے آپ اس کو ایک غیر علاقائی طاقت ضرور کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ ہماری فورن افیئرز کی ہے یا ہماری فوج کی ہے یا دونوں کی ہے یا ان کی اپنی ایک پیدا کی غلطی ہے جس سے کہ وہ ناکام ہوا ہندوستان؟ دیکھیں 3 وجوہات ہیں اس کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان کی اندر جو امن کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس بنیاد کے اندر جو بنیادی ترجیحات تھی جیسے کہ افغانستان کے آئین کی تبدیلی، افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی گئی 17 سال وہ اس مفروضے پہ لڑی گئی کہ افغانستان کے تمام جو پشتون ہیں وہ طالبان نہیں لیکن تمام طالبان پشتون ہیں، اور پشتون جو ہے عناصر ہیں وہ ان کا مطلب ہے پاکستان کے زیر اثر، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا افغانستان کے اندر جس کی شاید آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ توقع تھی یا آپ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے مستقبل کے امن کے لیے وہ کرتے، نہ معاشی طور کے اوپر نہ سیاسی طور کے اوپر اور نہ ہی سیکیورٹی کے لحاظ سے. تو یہ 3 بنیادی آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں خلل تھا جو افغانستان میں موجود تھا. آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں بریگیڈیئر صاحب آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، بہت ہی شکریہ. مجھے چند سوال ہیں جو کہ میری دماغ میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. یہ بات تو اب بڑی عیاں ہو گئی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ 7 ٹارگٹس پاکستان میں مبینہ طور پہ ٹارگٹس جو ہے وہ ان کو کیا، جبکہ یہ آفیشلی بھی بات آ گئی. ہم نے 9 یا 18 ٹارگٹس کیے، اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ اہم باتیں یہ تھی کہ 6 ٹارگٹس کو لاک کر کے، لاک کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹارگٹ جو ہیں یہ لاکڈ ہیں لیکن ان کو ہم نے ہٹ نہیں کیا. لیکن یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ کرنے تھے، انہوں نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے تھے، تو ان کے ٹارگٹس کی سیکریسی ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات بہت ہی عجیب ہے.
SU-30 کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کہیں زیادہ ہے مبینہ طور پہ ہمارے تھنڈر 17 سے، اس کے باوجود ہم نے وہ گرا دیا. یہ کس کے سرے آپ صحرا باندھیں گے کہ ہمیں انٹیلیجنس میں برتری حاصل کر دی؟ یہ تو خدا پہ ڈال سکتے ہیں یا فوج پہ ڈال سکتے ہیں یا دونوں پہ ڈال سکتے ہیں. ٹیکنالوجی میں کاکپٹ جو ہے وہ کمزور تھا ان کا یا ہمارا کاکپٹ بہتر تھا یا ایمان زیادہ تھا؟ یہ جو برتری ہم نے لی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال قطب صاحب. اٹس این آنر ٹو بی ان یور پروگرام. بات یہ ہے کہ بنیادی چیز فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ کو، جو ان کی سوچ ہے. پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب کبھی بھی اس ملک پہ جب کبھی بھی کسی قسم کا مشکل وقت آیا ہے تو اس وقت ایک منٹ نہیں لگتا یہ قوم اپنے تمام ڈفرینسز کو چھوڑ کے بالکل ایک سیسا پڑائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی. آپ نے ثانیہ APS میں دیکھا، آپ نے 65 کی جنگ میں دیکھا، آپ نے فلڈز میں دیکھا، ارتھ کویکس میں دیکھا، اور اب آپ نے یہ جو ریسنٹ جو ایپیسوڈ ہوا ہے، جو راؤنڈ کرائسس آیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک چل رہا ہے، کرائسس ختم نہیں ہوا، تھریٹس ٹلے نہیں ہے، تھریٹ اسٹل ایگزسٹ. یہ لیٹسٹ مثال ہے. لیکن صاحب اس میں ایک ڈی مورل بات تو ہے نا، وہ حد سے زیادہ ہے. جن کا ایک مگ گر گیا ہو، SU-30 گر گیا ہو، وہ ایئر فورس جو ہے وہ کسی مورل پہ نہیں اب ہوا میں اڑے گی، وہ تو مجبوری اور نوکری کے لیے ہوا میں اڑے گی. وہ تو میں نے صرف بنیادی بات کی، جو بنیادی فرق ہے ہمارا ان میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہمارے پاس آئی، بلال صاحب میں 4 سال امریکہ میں رہا ہوں، میں ان اداروں سے ڈیل بھی کرتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز الحمدللہ یہ دنیا مانتی ہے کہ ISI ہو جائے، ملٹری انٹیلیجنس ہو جائے، ہماری انٹیلیجنس بیورو ہو جائے، لیکن سول ایجنسیز، ان کا ایک بڑا اوور آل بڑا رول ہے پاکستان کی سلامتی میں. کیا وجہ؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت سپیریئر ہے یا ہمارے لوگ بڑے اچھے ہیں؟ ہم کیوں سپیریئر ہیں جبکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. یہ دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی تعداد کم ہے، ہتھیاروں کی تعداد کم ہے، ود انڈیا میں بات کر رہا ہوں، لیکن the quality of man power, the quality of the training, the quality of the conviction, the quality of the expertise, man to man, one to one, our people are اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک superiority دی ہے جس کی وجہ سے جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم ان کو آؤٹ مینوور کر جاتے ہیں. تو یہی ہے وجہ کہ ایک JF-17 کو بھی ہم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. 100 سے زیادہ JF-17 اب پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ ہو چکے ہیں، اور ایک قسم کو ہمارا فرنٹ لائن ایئر کرافٹ ہے، فائٹر ایئر کرافٹ آرمڈ ود دا لیٹسٹ ویپن سسٹمز. اور اس JF-17 نے اپنے پہلے ڈیبیو پرفارمنس میں، وار پرفارمنس میں یہ جو ایکشن کیا ہے، دنیا کی فضائیہ جو ہے اب اس وقت ایویلویٹ کر رہی ہیں کہ جناب جو پہلے سوچ رہی تھی، اب آپ دیکھیں گے JF-17 کی ڈیمانڈ جو ہے، کیونکہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس ویپن سسٹم کو، اس ایئر کرافٹ کو. بیگڑی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. تمام مہمانوں سے درخواست کروں گا ہمارے ساتھ ہم چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں، لیکن یقین کیجئے گا کہ یہ ایک فوجی ہی بات سمجھ سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس F-16 کی جو پرزے تھے، جو ایکسٹرا پارٹس تھے، وہ بھی دینے بند کر دیے امریکہ میں، تو ایک ایئر فورس کے R&D میں، ریسرچ میں ایک پائلٹ نہیں تھا، ایک انجینئر تھا، اس نے مجھے کہا سر دعا کریں کہ اگلے 10 سال امریکن ایڈ نہ آئے. میں نے اس سے پوچھا کیوں نہ آئے؟ اس نے کہا سر ہم انڈیجنس ہو جائیں گے، ہمیں ایڈ آتی ہے تو ہم ریسرچ چھوڑ دیتے ہیں. مجھے 10 سال کے بعد اندازہ ہوا JF تھنڈر دیکھ کے وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک چائے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، اور ایک جو ہے وہ سٹیل مل والا جو ہے وہ بھی اس ملک کو لوٹ کے کھا سکتا ہے. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بہت ہی بدقسمت رہا ہے. لیکن یہ گفتگو جو ہے وہ کسی کے پروفیشن پہ نہیں، صرف ذہنیت پہ ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ عمران کا ہاتھ کیسا ہے؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ نہیں، میں اس کی ڈیٹ آف برتھ سے میں نے سارا تجزیہ کیا، ہاتھ سے تجزیہ نہیں کیا. عمران کا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اور پاکستان ترقی کے لیے، عمران تو پاکستان کی ترقی رک جائے گی. پاکستان کی ترقی ہوگی، لیکن عمران اور پاکستان اب لازم و ملزوم نظر آتے ہیں مجھے. عمران اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں علی؟ جی، عمران کے جو ستارے ہیں وہ پاکستان کے ستاروں کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر
کروڑ میں سے صرف عمران کے نہیں، کیونکہ دیکھیں کتنی قوم ہے تو کسی ایک کوئی وزیر اعظم بننا، پوری قوم تو وزیر اعظم نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، یا ایک ہی بندے نے اوپر آنا ہے، ایک ہی بندے نے آرمی چیف بننا ہے، کوئی 50 بندے آپ آرمی چیف نہیں۔ اس کے ہاتھ کے امیج ہیں میرے پاس، ان کے ہاتھوں کا میرے پاس اوریجنل پرنٹ ہے، ان کی لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہے جو بیرون ملک سے مدد کی طرف اشارے کرتی ہے، یعنی کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے ہمارے سفارتی سطح پر تعلقات بڑے بہتر ہوں گے، اور جتنی پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان سب سے مضبوط خارجہ پالیسی وضع کرے گا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی انٹرنیشنل جو سپورٹ ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ کی لائف لائن کے ساتھ ایک سپورٹنگ لائن ہے۔ نون لیگ کہہ رہی تھی کہ وہ ہم نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے آنا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ملک کا بادشاہ بنتا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹر لگ رہے ہیں مجھے۔ نہیں پی ٹی آئی کو میں کسی کو، آپ یقین کریں میں نے تو کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالا، ووٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو سپورٹ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور عمران جو ہے یہ اس وقت کٹھے دونوں لکی ہیں فار دا پروگریس آف پاکستان کے لیے، یہ سچ ہے بات۔ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے ممالک کی سرمایہ کاری آئے گی۔ اب کچھ لوگ یہ جو پاکستان مسلم امہ پاکستان کی مدد کرے گی، مسلم امہ تو پاکستان کی مدد کرے گی، لیکن جو سعودیہ سے ہمارے جو ابھی کچھ سائن ہوئے ہیں وہ چند چیزیں مشروط ہوں گی، اور اس میں سے آدھی چیزیں فائنل ہوں گی، آدھی نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ کچھ ستاروں میں اس طرح کا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ جو سائن کیے گئے ہیں اس میں سے آدھے ہوں گے، آدھے نہیں ہوں گے۔ مجھے اگلا الیکشن مودی نظر نہیں آتا جیتا ہوا۔ الیکشن جیتتا نظر آتا ہے؟ نہیں، اس کے ہاتھ میں شمسی لکیر بالکل ماند ہے، اس کو آگے عروج نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے چینلز ہیں، 27 کے قریب چینل جو ہیں انڈیا کے، وہاں پہ ان کے پامسٹ بیٹھے جو ہیں وہ مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ اگلی دفعہ بھی الیکشن جیتیں گے، وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ مودی جب یہ لاسٹ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا، یہ اس میں جو چیمپئن ٹرافی میں، سب ان کے پامسٹ آسٹرالوجر کہہ رہے تھے انڈیا جیتے گا، تو پھر کیا ہوا؟ اچھا، مودی کا ہاتھ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت عمران کا ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں، مودی کی لکیروں میں کیا چیز مختلف ہے جو کہ اتنا زیادہ بدگمان ہے وہ پاکستان سے؟ اس کے دل اور دماغ کی لکیروں کے اندر فاصلہ کم ہے، تنگ نظری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کچھ نئی چیزیں نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ، اس کے دماغ کی لکیر ایک مقام سے شکستہ ہوتی ہے، درمیان سے، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی ہے، جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو غیر متوقع ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اچھا، جھوٹ بولنے کی کوئی لکیر ہوتی ہے؟ ہاں، جن سے انسان فلرٹ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر نمایاں علامات ہوتی ہیں، جیسے قاتل ہوتے ہیں ان کے ہاتھ الگ ہوتے ہیں، جن لوگوں نے خودکشی کرنی ہوتی ہے مودی کے ہاتھ میں سب سے نمایاں بات کیا ہے؟ مودی کے ہاتھ میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اس کے دماغ کی لکیر ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ غیر متناسب ہے۔ اس کو ہمیشہ مشورے کی ضرورت رہے گی، یہ اپنے طور سے ڈیسیشن نہیں کر پاتا۔ اور میں ایک بات پر حیران ہوں، مودی نہیں کرتا، مودی ڈیسیشن نہیں کر پاتا۔ جو اس کے ڈیسیشن ہوں گے، یہ جنگ والا ڈیسیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ بڑا اس کو کہہ رہے ہیں جی ہمارے انویسٹر بھاگ جائیں گے، سی پیک پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن آپ اس چیز کو، میں پاکستان کے حق میں میرا علم دیکھ رہا ہے کہ کیونکہ اب آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے، کیونکہ پاکستان کو، جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان مضبوط پالیسی وضع کرے گا۔ اس وقت عمران کے ہاتھ میں کیا، آپ نے کہا مودی کے ہاتھ کے اندر دماغ جو ہے وہ بڑا غیر متناسب اور کنسسٹنٹ نہیں ہے، ڈیسیژن آپ دیکھ لیں عمران کے ہاتھ میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز؟ عمران کے ہاتھ پر جو اچھی چیز ہے وہ ڈبل دماغ کی لکیر ہے، یہ ڈیسیشن میکر ہوتا ہے انسان۔ آپ پرنٹ وہ چلا دیں، میں نے سینڈ کیے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر ڈبل ہے۔ ایسے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی بڑی اعلیٰ صلاحیت ہوتی ہے، بہت اچھی مینجمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ، بہت زیادہ۔ جیتے گا نیازی عمران خان جی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پاکستان کے لیے آگے 10-15 سال پاکستان کی یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی خبر ہے نون لیگ کے لیے، یہ کہیں سچ ہو گئی نہ کریں۔ 10 سال ہیں اس کے پاس، یہ آپ کو میں بتاؤں پاکستان کس کے پاس؟ عمران خان کے پاس 10 سال ہیں۔ جو بھی ملک اب پورے دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں، جو بھی ملک
پاکستان کے ساتھ جو پالیسی وضع کرنی ہے اس کو 10 سال کا ٹائم پیریڈ رکھ کے کریں. یہ تمام دنیا کو میرا میسیج ہے, کیونکہ یہ 10 سال ان کے پاس ہیں, عمران کے پاس یہ نہیں جاتا. تو بات سنیں, او آئی سی نے تو ہمارا اس وقت ساتھ نہیں دیا, انہوں نے تو ان کو بھی بلا لیا, بعد میں جو بھی ہوا وہ ہوا, لیکن امہ تو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی. مسلم امہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے ساتھ جو عالمی طاقتیں ہیں, ورنہ اب تو جنگ ہو جاتی اگر عالمی طاقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو. آپ یہ نہیں چیز دیکھتے. جی جی, مسلم امہ جو ہے اب پاکستان کو دیکھیں گی اور پاکستان کے پیچھے چلیں گی, اور پاکستان ڈومینیٹ کرے گا اور پاکستان کی پالیسیز کو وہ اپنائے گا, اور اس کی مجبوری ہے پاکستان. اور پاکستان ایک مجبوری بن گیا ہے مسلم امہ کے لیے, اور اس کو پیچھے چلنا پڑے گا. اور اگلے 10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور عمران خان کے پیچھے مسلم امہ کھڑی ہوگی. مظہر بھائی, آپ کی طرف اس بات کو آ رہا ہوں, جس طرح کہ ہمارے اسٹرالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ امہ جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی. مجھے تو خیر ذاتی طور پہ مسلم امہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی, لیکن یہ ظاہر لنگوسٹکس ہے. جب نون لیگ کی حکومت تھی تو آپ کو بالکل ابھی پاسٹ ہسٹری کی چھوٹی سی بات ہے یہ کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آتے تھے اور ذاتی طور پہ شادیوں کے مہمان بھی بنتے تھے نواز شریف صاحب کے. تب ہم نے نعرہ ایجاد کیا مودی کا یار جو ہے وہ غدار ہے. لیکن اب ہم جو ہے وہ حکومتی سطح پر یا کسی بھی سطح پر چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کانورسیشن ہے وہ مودی صاحب کے ساتھ اوپن ہو. تب وہ غداری تھی, اب یہ پاکستان کے حق میں ہے. ان میں کیا چیز ہے, تضاد ہے یا واقعی یہ کوئی پالیسی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ ابھی آپ نے خود ہی مسلم امہ کی بات کی, امہ اور رولرز میں فرق ہے. عرب نیشن اور عرب رولرز دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارے لیے تو بادشاہ سلامت بھی امہ ہی ہے نا. جی, بس یہی ہے نا, بس یہی ہے. تو یہ اس بحث میں ہم, اور جو عرب رولرز ہیں ان کی لائلٹیز امہ کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتی, جو اس سے زیادہ بڑی پاور طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بڑے نرم انداز سے بڑی اہم بات کر دی مظہر بھائی, بہت اچھی بات کی. بادشاہ کے ساتھ ہوگا, عوام کے ساتھ نہیں ہوگا, دین کے ساتھ نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. دیکھیے, دوسری بات یہ کہ ہمیں میں ظاہر ہے بالکل کسی کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹیز ابھی بھی جو بھارت میں الیکشن ٹرینڈز ہیں وہ بی جے پی کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہاں کی اپوزیشن کی تقسیم ہے. اور اس لیے جو اوور آل چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ شاید سنگل لارجسٹ پارٹی اب بھی وہاں بی جے پی ہی ابھر کر سامنے آئے, وہ چاہے اتنی میجورٹی لے پائیں یا نہیں لے پائیں. اور دوسری بات دیکھیے, اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیوں دوسرے ممالک پہ, چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہیں, ہم کیوں انحصار اس پر کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری ہی رہی ہے, اور جس کی وجہ سے بھارت کو ہم پہ ایک برتری رہی ہے کہ بھارت بڑی مارکیٹ ہے. ایک تو ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ بھارت بڑی مارکیٹ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنی قوت پہ, اپنے وسائل پر اور اپنی صلاحیتوں پہ کبھی بھی انحصار نہیں کیا. اور یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. جب تک آپ سیلف ریلائنس پہ نہیں جائیں گے, بہت اچھی بات کی مظہر بھائی, بہت اچھی. سیلف ریلائنس پہ نہیں جائیں گے, بات نہیں ہوگی. یہی دھوکے جو ہیں وہ ہمارے بادشاہوں کی حکومت میں سیلف ریلائنس نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آج ہم امپورٹڈ یونیورسٹیاں دبئی کے اندر دیکھ رہے ہیں. ماریا, میں بڑے ادب سے آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کے اندر مودی کا یار غدار تھا, اب ہم مودی سے بات کرنا چاہتے ہیں, اب یہ غداری گفتگو کیوں نہیں ہے, تب وہ گفتگو غداری کیوں تھی؟ یہ سیاست ہے یا فورن پالیسی کا ایک یو ٹرن ہے؟ میرے خیال سے جی یہ سیاست ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر امن ہو, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم امن برابری پہ چاہتے ہیں, اور ہم یہ کسی صورت اس بات پر آمادہ نہیں کہ ہندوستان کی علاقائی برتری کو مانے, اور خاص طور پہ اگر وہ اس کے پیچھے عسکری طاقت استعمال کرتا ہے, چاہے وہ بیرونی عسکری طاقت استعمال کرتا ہے یا اندرونی عسکری طاقت استعمال کرتا ہے جو ہندوستان کی ہے, کہ وہ پاکستان پہ یہ بات پاور کرا سکے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی
ہندوستان کے ساتھ امن ضرور چاہتی ہے، لیکن کسی سطح پہ اور کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو کمزوری کی بنیاد کے اوپر متعاون نہیں چاہتے ہیں۔ باقی بات یہ رہی کہ بڑی اچھی آپ نے بڑی ہی کمپریہنسو بات کی۔ فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بریڈی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم اکثر طور پہ اور نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اس میں بڑی طنز بھی کیا کہ اگر عمران نے فون کر ہی لیا تھا مودی کو تو اس کو پبلکلی کہنے کی کیا بات تھی۔ وہ اس طنز میں کہہ رہے تھے کہ شاید عمران نے بڑی کمزوری ظاہر کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس وقت ہم نے بھی لاک آن کیا ہوا تھا اور ہم ہیڈ آن کولیجن کے لیے تیار تھے، لیکن ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہم ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے کہ دیکھو لڑنا مت، اگر لڑو گے تو میں مروں گا لیکن میں مٹا دوں گا تمہیں۔ یہ بہت دلیری کی بات ہے، ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ ٹھیک ہو، مورلی ٹھیک ہو نہ ہو، لیکن ایمانی بات یہ ہے کہ وہ جذبہ جو تھا وہ ہمیں پہلی دفعہ اپنی ریاست کی قیادت میں نظر آیا جو ہمیں ایک فوج کے سپاہی میں نظر آتا تھا۔ بس بلال صاحب اب مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں اپنے کچھ آپ کو کامنٹ دینا چاہ رہا ہوں اس معاملے پہ۔ دیکھیں سارا مسئلہ پاکستان میں رہا ہے کرائسس آف لیڈرشپ۔ چند آپ نے کہا کہ عمران خان اور مودی میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں عمران خان، میں نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہوں نہ میں کو پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار ہوں وغیرہ، لیکن میں یہ آپ کو اپنی کنوکشن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کسی ملک کا حکمران، آپ بہتر جانتے ہیں فرام دی، اتنی آپ کی ماشاءاللہ علم ہے کہ جب ملک کا حکمران سربراہ ایماندار ہو، مخلص ہو، درویش ہو دل سے اور غریب دوست ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ عمران خان کے اس دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اس کو دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ میں نے اس حد تک ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو کہہ دیا، وہ 2 سال پہلے وہ لاہور آئے اور یہ جب ایون فیلڈ کا وہ کیس لے کے گئے تھے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں، میں نے کہا خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے پاس، یو ہیو ڈیوائن سپورٹ، آپ نے ہٹنا نہیں ہے، آپ اپنے مقصد میں قائم رہیں، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ دیکھیں ایون فیلڈ نے ہیز چینج دس کنٹری۔ بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اب آپ معلوم نہیں آپ کیسے اس کو لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک کا حکمران ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑی صحیح بات آپ نے بریڈی صاحب کی کہ جب ایمانداری ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے گھر سے کھجوروں کا ٹوکرا نہیں نکلا، نہ کوئی نکلی، لیکن آپ کے گھر سے 8 تلواریں ضرور نکلیں۔ کیا ہمیں واقعی تیاری ہے اتنی جو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، یا یہ صرف آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ واپس آئیے اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واپس آنے کے بعد ایک بات جو ہے وہ اپنے اینالسٹ سے پوچھوں گا، اور وہ یہ ہوگی کہ پاکستان تو پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر حالت جنگ میں ہے، شاید یہ ان کی بہت بڑی ایج ہے کہ یہ حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے ایک سپریمیسی جو ہے اس کو لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اس وقت تقریباً فوج کے اندر یہ دوسری نسل ہے جو جنگ کی تیاری اور جنگ کی حالت میں پیدا ہوئی اور لڑ رہی ہے۔ لیکن ہمارے اسٹرالوجر سے سوال کیا، حضور ابن ماجہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ غزوہ ہند جو ہے وہ ہونا ہے، کیا غزوہ ہند میری اور آپ کی زندگی میں ہونا ہے؟ جی بالکل نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے، غزوہ ہند نظر آتا ہے، بالکل نظر آتا ہے جی۔ یہ 2030 سے پہلے نظر آتا ہے، یعنی کہ 10 11 12 سال میں یہ اس کے سینیریو بنتا چلا جائے گا، اور یہ کشمیری اس کا جو پوائنٹ ہوگا، جو ایک فوکل پوائنٹ ہوگا، اور اس پہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جنگ کتنی بڑی ہے؟ جی بہت بڑی جنگ ہوگی، اور پاکستان اس میں فاتح کے طور پہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کی دعا ہے؟ نہیں دعا علم ہے، علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے۔ واہ علی جی کشمیر کے اندر تو تحریکیں نئی سرے سے جنم لیں گی اور عالمی دنیا کشمیر کی طرف متوجہ ہوگی، اور پاکستان اپنی جو عالمی سطح پر تعلقات استعمال کر کے عالمی دنیا پر کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر آزاد ہماری زندگی میں ہوگا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے پانی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ڈیم بن جائیں تو بہتر، ورنہ انتہائی کشیدگی پانی کے معاملات سے ہو سکتی ہے۔ 2019-2020 میں جنگ نہیں دیکھا نے شروع کیا تھا، یہ بننا چاہیے بالکل، اور ایک نہیں بہت سارے بننے چاہیے۔ کشمیر اس وقت جس حالت میں ہے یہ بڑھے گی بات یا رک جائے گی یا کم ہوگی؟ کشمیر کے اندر کشمیر کو اب کنٹرول کرنا انڈیا کے بس سے باہر ہو جائے گا،
اور انڈیا بھی اب مطلب ہوگی جو کہہ رہی ہیں بھائی 2019-2020 میں نہیں ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہوگی۔ 30 سے پہلے 30 کے بعد 2019-20 میں نہیں دیکھ رہا اور 2023 میں بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آگے ہے اس کے بعد شاید کیونکہ ستاروں کی ساتھ بدل جائے، اس کے بعد کا میں نے ذائچہ بنایا نہیں ہے، لیکن 23 تک نہیں ہے۔ آپ نے جو ذائچہ بنایا ہے اس ذائچے میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا، سفارتی تعلقات پوری دنیا سے بہتر ہوں گے، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے پانی 10 سال تک عمران خان رہے گا۔ عمران خان 10 سال تک رہے گا، کیونکہ دنیا کو جو بھی اپنی پالیسیاں وضع کرنی ہیں وہ 10 سال کو مد نظر رکھ کے کریں۔ غریب آدمی روٹی کھا سکے گا اگلے 10 سال؟ غریب آدمی روٹی ضرور کھائے گا، لیکن 2019 بہت ٹائٹ ہے ہمارے لیے مالی طور پر۔ جو غریب ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں 2019، کیونکہ اس کے پاکستان میں عام آدمی کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ جی، یہ اس کو آپ 3 سال پہ لے جائیں، 2019 20 21، اور یہ گریجولی پاکستان بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ یہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر ابھی چند ماہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑے بڑے ایکسپلورر نظر آئیں گے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر ملیں گے۔ جس دن گیس کے ذخائر نظر آئے نا، میں ابو بکر میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو میں لے کر جاؤں گا کھانا کھلانے اور 3 دن مسلسل آپ کو باہر ڈنر کھلاؤں گا۔ کمال بات ہے، یہ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی، بہت جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور میری یہ کھانا ڈیو ہے، اب تیار کریں۔ ڈیو ہو گیا؟ انشاءاللہ تعالی۔ ماریا آپ کی طرف آ رہا ہوں، مجھے 2 جملوں میں بتائیے گا کہ آج آپ ریاست کو، عمران خان کو اور اس کی ٹیم کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے اب ڈیل کرنے کا انٹرنیشنل فورم پہ اور نیشنل فورم پہ، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جنگ کوئی اور نہیں لڑے گا، چاہے وہ آپ اصولوں کی بنیاد پہ رکھنا چاہتے ہیں یا عسکری بنیادوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ فیصلے آپ کو کرنے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے کشمیر کا جو مدعا ہے جس کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم کے الزامات ہندوستان کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور یہ جنگ کی شروعات اس کی بنیاد پہ کی گئی ہے، اس سے آپ کو نکل کے دنیا پہ یہ بات باور کروانی ہوگی کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو بھی صورتحال پیدا ہوئے گی اس سے دونوں ملکوں کے لیے ایک بڑی جنگ کا خطرہ بن سکتا ہے، اور کوئی محدود سطح کی جنگ اس خطے میں محدود نہیں رہے گی، وہ کسی بھی صورت میں ایک بڑی اور بڑی سطح کی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اگر کشمیر ایشو کو دہشت گردی کے زمرے سے نکال کر ہندوستان پاکستان کی زمرے میں لے آتے ہیں تو میرے خیال سے یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، جہاں آپ پاکستان کی معیشت اس میں مودی نے بھی ہماری بڑی مدد کی کہ کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کروا دیا، جو کہ ہم شاید نہیں کروا سک رہے تھے۔ جی بالکل بلال صاحب، آپ نے درست فرمایا ہے۔ بہت شکریہ ماریو، میں مظہر باز آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک تو مشورہ دیجئے کہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے، دوسرا یہ فرمائیے کہ کیا کشمیر ایشو کو اس وقت ٹیکل کرنے کا انداز، طریقہ حکومت وقت کا درست ہے، اور یہ کیا چیز آگے بڑھے گی؟ کیونکہ میں نے ان میں سے بہت سی موومنٹس کے انڈیجنس پن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ہیں ہی انڈیجنس۔ کیا مستقبل ہوگا کشمیر کا ویزا وی پاکستان اور ہندوستان؟ مظہر ہمارے ساتھ نہیں ہے میرے خیال میں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہی سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو اس وقت رد عمل ہے وہ بڑا مثبت نظر آیا، یوں لگتا ہے کہ ہماری غلط کہی ہوئی بات جو ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ کشمیر کا ایشو جو ہم 70 سالوں سے 60 سالوں سے اتنا اجاگر نہیں کر سکے، وہ ہندوستان میں مودی جیسے آدمی کی وجہ سے ہو گیا، بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا۔ یہ فرمائیے کہ کیا آنے والے وقت میں آپ عسکری طور پہ اور سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر ایک فوکل پوائنٹ بنے گا انٹرنیشنلی اور ہندوستان اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں جو انڈیجنس فریڈم سٹرگل ہے وہ اب ریورسبل ہو چکی ہے، اور جتنا اس کی بڑی بنیادی وجہ بریگیڈیئر صاحب یہ کہ اب وہاں پہ نوجوانوں کا موت سے خوف ختم ہو گیا ہے۔ جی بالکل، اور جتنی وہاں پہ تیزی آئے گی آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ ود ان انڈیا ایک بڑا اسٹرانگ اپنا ایک آوازیں اٹھیں گی کہ جناب وقت آ گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ 5 لاکھ فوج ان کی وہاں پہ کمیٹڈ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر مودی اگر الیکٹ دوبارہ ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ فوج کمیٹڈ ہے بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ ویلی کے اندر؟ فوج
कमिटेड है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो इंडियन। अगर आप एक ग्रिड बनाए ना ब्रिगेडियर साहब, आप इस बात को बेहतर जानते हैं, तो 100 फुट ऐसे नहीं निकलते जहां सिपाही नहीं खड़ा, अगर 5 लाख फौज है कश्मीर में तो। जी एग्जैक्टली यही हो रहा वहां पे। आप समझे कि हर घर के बाहर उनके लोग खड़े हैं और हर घर के लोगों को निकाल के वो शहीद कर रहे हैं। ये सूरत हाल है और इंटरनेशनल कम्युनिटी विल इवेंचुअली हैव नो चॉइस बट टू इंटरवीन। अभी तो वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत जो है ऑब्वियसली उसके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक इकोनॉमिक पावर है उनके लिए। दूसरी जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट नहीं होते, फिर मुझे एक बड़ा अच्छा चांस नजर आ रहा है कि इमरान खान की क़यादत, इनका विजन, और वहां पे जो अगर नई इंडियन लीडरशिप आती है तो शायद डायलॉग का प्रोसेस जो है पाकिस्तान इंडिया में शुरू हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि मेरे ख्याल पाकिस्तान की कौमी लीडरशिप, सिविल हो, मिलिट्री, सब ने ये फैसला कर लिया है अब हमने दोबारा किसी और की जंग जो है वो नहीं लड़नी। बहुत अच्छी बात। चौथी बात ये है कि हम आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल ये इंडियंस ने मिसकैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया। एक फौज और एक कौम जो कि 15 साल से हालात जंग में है, बैटल हार्डेंड है, चाहे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन, हमारी आर्म फोर्सेस, उनके साथ इन्होंने पंगा लिया तो उल्टी मुंह की खाई। और बड़ी अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी आला बात की, आपका पैगाम पहुंचा। हजरत मुझे बड़ी जल्दी से बता दीजिए, इमरान खान कभी डरेगा इन चीजों से? नहीं, पाकिस्तान का हमेशा दिफा करेगा और पहली सफों में रहेगा और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया नीयत ठीक है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है और इनका रहना पाकिस्तान अगर इमरान ना हुआ तो पाकिस्तान फिर भी लड़ेगा, तरक्की करेगा। जी जी, पाकिस्तान की तो किस्मत में अब जो अगला सिनेरियो है, पाकिस्तान की तरक्की है मौजूद। और लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इमरान और पाकिस्तान लाजमन मलजूम है, इमरान कहीं नहीं जाता। इमरान को गलती तो नहीं करता नजर आता? नहीं, गलती करता नजर नहीं आता। उसके सितारे बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। पहले 6 महीने शादी करता नजर आता है। शादी तो कर ली है उसने, और नहीं और नहीं होती अब। पक्की बात है ना? पक्की बात है। इस बात में रहना खुदा के वास्ते, इमरान की कोई गलती नजर आती है? मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो इनके मुशीर हैं उनसे मिस्टेक होंगी और इनको चाहिए कि जो ये आके बोलते हैं इनके बोलने के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल ठीक करें, वरना इनको रुसवाई का कह रहे हैं कि सितारे देख के कह रहे हैं। इनके टेलीविजन सुनकर भी कह रहा हूं और इनके सितारे देखकर भी कह रहा हूं। इसका मतलब ये बयान जो जारहाना अंदाज नहीं अख्तियार करना चाहिए, अवाम के साथ जारहाना अंदाज अख्तियार ना करें। एक जुमला आखिरी, ईमानी तौर पे इमरान ठीक है? ठीक है, ईमानी तौर पे इमरान ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। और एक और बात आखिरी, अप्रैल का एंड और जून और जुलाई ये महीने पाकिस्तान के लिए सख्त हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये मामला, ये हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट्स का कहना बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम और मजलूम है। ये कैसे कह रहे हैं अल्लाह आलम, ये इनके सितारों का इल्म है। लेकिन ये बात हतमी है कि आज के बाद और आने वाले वक्त में तरक्की जो है वो हमारा मुक़द्दर है इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त के अंदर हमारे माशी हालात, हमारे ज़मीनी हालात और हमारे रूहानी हालात सब बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला।